السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے، جب کسی انسان کا اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو اس میں 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی انسان پر یہ 5 نشانیاں اچھے وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب اور کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عنقریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت کب شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا جب وقت بدلنے والا ہوتا ہے تو اس کے پہلے 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں تو اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے اور اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس پر کامیابی اور کامرانی کا دروازہ کھلنے والا ہے، اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن راستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ نمازی فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی فجر کی نماز کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بھی بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہی ہے، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب بنا ہی لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کا وقت بہت جلدی بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی دیر آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔
खुदावंद ताला देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा इस मुसीबत में सब्र और शुक्र से काम लेता है या मेरी नाशुक्री और नाफरमानी करता है। जब इंसान अल्लाह तबारक व ताला के फैसले पर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला भी उस शख्स को उस दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो शख्स शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लग जाए कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, उसकी इबादत भी करता हूँ, ये परेशानियां और मुसीबतें आखिर मेरे ही मुकद्दर में क्यों हैं? लोग अक्सर दुख और परेशानी की हालत में ऐसा सोचते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए एक मुसलमान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। अल्लाह ताला कुफ्र को पसंद नहीं फरमाता। ऐसे लोगों की तरफ देखना चाहिए जो उससे कहीं ज्यादा दुख और मुसीबतों में मुब्तला रहते हैं, ताकि उसका दुख दर्द कम हो जाए और उसे अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना चाहिए। एक मर्तबा हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, ऐ बिलाल, आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हो, हर वक्त कहते फिरते हो अल्लाह ताला इंसानों से बहुत मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता तो तुम्हें इतनी मार क्यों पड़ती? उस पर हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जब तुम बाजार में बर्तन खरीदने जाते हो तो बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा बजा कर देखते हो कि ये बर्तन कितना मजबूत है। बस उसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे भी आजमाया था। जब मैं अल्लाह ताला की आजमाइश पर खरा उतरा तो अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम अता किया जिसके लिए दूसरे लोग आज तक तरसते हैं। मेरी प्यारी बहनों, हजरत बिलाल वो सहाबी है जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे आगे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये मंजर देखकर आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल अमीन, ये यहाँ कौन है जिसके कदमों की आवाज आ रही है? तो उस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। फिर अल्लाह ताला के नबी जब मेराज से वापस आए तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, ए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो उस पर हजरत बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये अमल आप ही ने तो मुझे बताया था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था? तो हजरत बिलाल फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने बताया था कि हर वक्त बावजू रहा करो, इसलिए हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ। जब मैं बेवजू हो जाता हूँ तो फौरन ही नया वजू कर लेता हूँ, और जब मैं वजू कर लेता हूँ तो फिर 2 रकात नमाज भी अदा करता हूँ। यही वजह है कि जब हम चलते फिरते जमीन पर हैं लेकिन कदमों की आहट अर्श तक सुनाई देती है। तो ऐ शख्स, याद रखना, आजमाइश भी अल्लाह ताला की मोहब्बत और कामयाबी की निशानी है। तुम परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाता है। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हजरत अली ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर शादाबी रौनक आने लग जाए तो ये समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है, बहुत ही जल्द उसकी मुसीबत दूर होने वाली है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला जिस इंसान को अपना महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर नूर आने लगता है। उस नूर की वजह से उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसा लगने लग जाता है कि इस इंसान से बड़ा पुरसुकून इंसान दुनिया में कोई नहीं। दुनिया का कोई गम उसे कभी छूकर भी नहीं गुजर सकता। हर वक्त हर हाल में खुश नजर आता है। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देने लग जाती है और वो अपने गुस्से पर काबू पाने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी जिंदगी में अब खुशियों की बारिश होने वाली है, उसका वक्त बहुत बदलने वाला है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अता फरमाता है। अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदे को बहुत पसंद करता है। नंबर 5, कनात। मेरी प्यारी बहनों, कनात का मतलब है हलाल तरीके से मिल जाना। हलाल तरीके से जितना भी मिल जाए उस पर राजी रहना, हिर्स नहीं करना। हिर्स और लालच से हमेशा बचना। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगों, कनात वो सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता। कनात करने से खर्चों में कमी आ जाती है, जिससे माल व रिस्क में इजाफा भी होता है। कनात की वजह से इंसान के दिल से हिर्स और लालच खत्म हो जाती है।
پھر جب اس کے پاس زیادہ مال آتا ہے تو اسے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت بدلنے لگتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص پھر کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اپنا محبوب بنا لو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام منادی کرتے ہیں، اعلان کراتے ہیں کہ یہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ اس منادی کو سن کر ساتویں آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اسے سمجھ آنا چاہیے کہ بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب بنایا، ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں آزمایا جائے۔ ذرا غور تو کرو کہ اگر ہمارے بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم انہیں روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، انہیں وقت پڑنے پر تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، لیکن اگر وہی کسی غیر کا بچہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو ہم اسے دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں دوسرے بچوں سے پیار نہیں ہے، ہمیں فکر ہے اپنے بچوں کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے غلط کام نہ کریں، اس لیے ہم اسے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسی طرح ہے، جسے اپنا محبوب بنا لے اسے غلط کاموں کے لیے روکتا ہے۔ جب بندہ کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ہی مل جائے، کیونکہ آخرت کی سزا بہت بھیانک ہے۔ اللہ رب العزت جن بندوں کو پسند کرتا ہے انہیں دنیا میں ہی آزماتا ہے اور گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اگر ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی دعا کر رہے ہیں، جیسے ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز مانگی، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ چیز عطا نہیں کی تو ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے میری پیاری بہنوں، کیونکہ قیامت کے دن جب ہم جائیں گے ہمیں بہت ساری ایسے اعمال ملیں گے، بہت ساری ایسی نعمتیں، ایسی خوشخبریاں ملیں گی جن کو ہمیں اندازہ نہیں ہوگا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ رب العزت یہ ہمیں کن کاموں کا بدلہ مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے پیارے بندے، تم نے دنیا میں فلاں وقت فلاں چیز مانگی تھی اور میں نے اسے عطا نہیں کیا تھا، اور میں نے اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت میں رکھ دیا۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ہم اس وقت یہ خیال کریں گے کہ کاش اللہ رب العزت ہمیں ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ کیا ہوتا، ہمیں سارا بدلہ آخرت میں ہی مل جاتا تو آج کتنا اچھا ہوتا۔ میری پیاری بہنوں، جس طرح ہماری اولاد کوئی چیز ہم سے جستجو کرتی ہے، ہم سے امید رکھتی ہے، لیکن ہم ان سے بڑے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے، ہم وہ چیز نہیں دیتے، اسی طرح اللہ رب العزت تو ہم سے بڑا ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت تو اس کائنات کا مالک ہے، اس کو زیادہ پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہمارے حق میں کیا اچھا ہے، وہ وہی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ ذرا غور تو کرو میری پیاری ماؤں اور بہنوں، کیا ہمارے ماں باپ ہمیں کبھی تکلیف دے سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ اسی طرح ہمارا رب العزت 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو کیا وہ ہمیں کبھی تکلیف میں ڈال سکتا ہے؟ بے شک نہیں۔ اگر ہمیں کبھی تکلیف آتی بھی ہے تو ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں رزق ملنا شروع ہو جائے تو اللہ کی قسم ہم اس حقدار نہیں ہیں، ہم کسی بھی چیز کے حقدار نہیں ہیں، ہم ایک لقمہ روٹی کی حقدار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کوئی ایسی نیکی کی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ذرا غور تو کرو۔ یہ آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں اس پانی کے بھی قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے سے بنا سکیں، یہ منہ میں جو تھوک آتے ہیں ہم اس کے بھی قابل نہیں ہیں کہ اپنے سے کچھ کر سکیں۔ یہ جو ہم بول رہے ہیں اس کی طاقت بھی اللہ رب العزت نے دی ہے، اس کی سمجھ بھی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے، ذرا ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ سب بولیں گے کہ اگر ہمارے پاس پوری دنیا کی نعمت ہے تو تم لے لو، مگر ہماری آنکھیں ہمیں دے دو کہ ہم دنیا کو دیکھ سکیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ہر عیب سے پاک رکھا ہے۔
تو ہم یہ نہ سوچ کر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پریشانی دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں بیماری دی ہے، ذرا یہ تو غور کرو میری پیاری ماؤں اور بہنوں کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کا ایک کلمہ مبارک زبان سے نہیں نکلتا، نہ نماز پڑھی جا رہی ہے، نہ روزہ رکھا جا رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی ہمیں سانسیں دے رہا ہے، ہماری سانسیں اوپر سے اندر آ رہی ہے، ہماری آنکھیں چل رہی ہیں، ہمارے اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر نعمت کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری اتنی ناشکری کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہم سے ہر وہ چیز نہیں چھین رہا۔ اگر ہمیں چھوٹی سی بیماری بھی دے دی تو ہم اس کے لیے لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری کس گناہوں کی سزا ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ ہماری کس گناہوں کی سزا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیماری دیتا ہے تو میری پیاری ماں بہنوں، آپ کے گناہ اتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتا ہے، وہ گناہ دھونے کے لیے آپ کو بیماری دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ وہ گناہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی سزا تم آخرت میں نہیں جھیل سکتی، آخرت کی سزا بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، جس طرح ہم اپنی نیکیوں کو گن گن کر حساب کرتے ہیں، اگر اللہ رب العزت اسی طرح اپنی نعمتوں کا گن گن کر حساب کرنا شروع کر دے تو ہم تو ایک روٹی کے قابل نہیں ہیں، ایک لقمے کے قابل نہیں ہیں، پانی کے ایک گھونٹ کے حقدار نہیں ہیں میری ماں اور بہنوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقرر کر دے کہ جو اس کی عبادت کرے گا اس کو رزق ملے گا، تو آج میری ماؤں اور بہنوں، آج پوری دنیا نمازی ہوتی، کیونکہ انسانوں کے اندر آخرت سے زیادہ دنیا کی بھوک بڑھ گئی ہے، دنیا میں جینے کی خواہش بڑھ گئی ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بیماری دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شفا کے لیے آپ کو آیتیں بھی دی ہے، آپ کو قرآن بھی دیا ہے، آپ کو احادیث بھی دی ہے، آپ ان پہ عمل کر کے تو دیکھو، اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزار کر تو دیکھو، تمہاری زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اگر کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کے بادشاہ کا دربار کھلا پڑا ہے، ہم جو بھی مانگیں گے وہ ہم کو دے گا، وہ ہمیں عطا کرے گا، تو اللہ کی قسم لوگ دریائیں پار کر کے بھی اس کے پاس پہنچ جائیں گے اپنی جستجو لے کر، اپنی فریاد لے کر، لیکن میرا اللہ رب العزت کا دربار ہمیشہ کھلا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس پوری زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اتنا یاد رکھنا میری ماؤں اور بہنوں، جو اللہ رب العزت کے یہاں ہاتھ اٹھاتا ہے اسے کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنے اللہ پاک کو دل سے پکار کر تو دیکھو، وہ آپ کی ہر فریاد سنے گا۔ اگر آج بھی ہو جائے ہمارے اندر ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، صرف نبیوں نے نہیں، صرف انبیاؤں نے کرشمہ نہیں دکھایا، اللہ کے بہت بہت بڑے بڑے ایسے اولیاء آئے، اللہ کے بہت بڑے بڑے ولی آئے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ تو میری کر میں تیری سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر باتیں سنیں، ہر باتیں مانے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سچا دوست ہے جو ہمیں صحیح راستہ ہی دکھاتا ہے۔ اگر ہم اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا شروع کر دیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو ہم کسی کے سامنے نہیں رونا روئیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھول جاؤ گے میری ماں اور بہنوں۔ اگر تمہیں نمک بھی چاہیے، اگر تمہیں آخرت کی کوئی چیز چاہیے، دنیا کی کوئی چیز چاہیے، تو اپنے اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاؤ، نماز پڑھو، عبادت کرو، مصلی بچھا کر اپنے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرو اور سجدے میں مانگو، بے شک اللہ بڑا رحیم ہے، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج سے آپ عہد کریں، آج سے آپ وعدہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ جو بھی ہوا، جو بھی غلطی ہوئی آپ کی زندگی میں، اس کی غلطی کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور کریں گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت آپ کے توبہ کا انتظار کر رہا ہے، اس کا تو نام ہی غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کرے گا۔ اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ حق تلفی کی تو اس گناہوں کی معافی اللہ سے مت مانگیے، اس انسان سے مانگیے جس سے آپ نے غلطی کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ معاف کرتا ہے، حقوق العباد یعنی بندوں کے حق اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا، جب تک کہ آپ جس بندے کی حق تلفی کی ہے، جس بندے کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ابھی وقت ہے میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اپنی غلطی کی حق تلافی کر لو۔
اگر دنیا میں تھوڑا سا جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، آخرت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سر اٹھا کے جنت میں جاؤ گی۔ آگے کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بیان کریں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے رہنا۔ آگے کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو مل سکے اور آپ کی اسلامک جانکاری بڑھ سکے، اسلامک نالج تھوڑا بڑھ سکے، آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو صراط